السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مسلم کالج گوجرا کی طرف سے کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں ویلکم۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر لینگویجز کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے آپریٹنگ سسٹم اور اس کے امپورٹنٹ فنکشنز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم ایک نیو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کمپیوٹر لینگویجز کون سی ہوتی ہیں یا پروگرامنگ لینگویجز کون سی ہوتی ہیں۔ اس کو پروگرامنگ لینگویجز بولا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم نے سافٹ ویئرز کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ سافٹ ویئرز کیا ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سافٹ ویئرز کی مدد سے کرتا ہے۔ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ سافٹ ویئر کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ یہ جو ہم نے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ڈسکشن کی تھی تو آپریٹنگ سسٹم بھی ایک سافٹ ویئر ہی ہے۔ ہم سافٹ ویئر کو پروگرام بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے خاص قسم کی لینگویجز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لینگویجز کو ہم پروگرامنگ لینگویجز بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان ایک طرح کے رابطے کا کام کرتی ہیں۔ لائک آپ کسی ایسے بندے سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتا اور آپ اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے، تو آپ کے درمیان رابطے کے لیے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوگی جو آپ کی بات سمجھ کر اس کو بتائے اور اس کی بات سمجھ کر آپ کو بتائے۔ یہاں پر تقریباً اس جیسی ہی بات ہے۔ آپ جو زبان یوز کرتے ہیں اس کو کمپیوٹر نہیں سمجھتا، اور کمپیوٹر کی زبان جو 0 اور 1 کی فارم میں جو اس کی زبان ہے وہ آپ نہیں سمجھتے۔ تو اس صورت میں ہم کمپیوٹر لینگویجز کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے انسٹرکشنز لکھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کام کمپیوٹر سے لینا ہے ہم ہدایات کے ذریعے، انسٹرکشنز کے ذریعے وہ کام لیتے ہیں، اور ان انسٹرکشنز کو انگلش میں یا اردو میں کسی لینگویج میں استعمال نہیں اس کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ہم پروگرامنگ لینگویجز کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری لینگویجز موجود ہیں جن کے ذریعے ہم پروگرامز لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح کے پروگرامز اویلیبل ہم نے کرنے ہوں اسی طرح کی ہمارے پاس لینگویجز اویلیبل ہیں۔ جس بندے نے سافٹ ویئر بنانا ہو وہ خود سلیکٹ کرتا ہے کہ میرا جو سافٹ ویئر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو اس کے لیے مجھے کون سی لینگویجز جو ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو فرسٹ ایئر کے اندر ہم نے ان لینگویجز کے صرف انٹروڈکشن کو پڑھنا ہے کہ یہ لینگویجز استعمال کیوں ہوتی ہے اور ان کی مین ٹائپس کیا ہیں۔ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن سیکنڈ ایئر میں آپ نے ایک لینگویج کو 6-7 چیپٹر کے اندر اس کو پڑھنا ہے۔ تو فی الحال ہم صرف لینگویجز سے صرف اپنا جو ہے اس کے بارے میں صرف تعارف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو لینگویجز جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں، اس کی 2 مین ٹائپس ہوتی ہیں، ایک لو لیول لینگویجز اور ایک ہائی لیول لینگویجز۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہائی لیول لینگویج کو، بعد میں لو کو پڑھتے ہیں۔ ہائی لیول لینگویج ایک ایسی لینگویج ہوتی ہے جو انسانوں کے قریب ہوتی ہے، which is close to human languages، یعنی کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہے وہ بھی کمپیوٹر لینگویج ہے وہ بھی پروگرامنگ لینگویج ہے، لیکن یہ اس طرح کی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہم اس کا ہی استعمال کرتے ہوئے پروگرامز بناتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم اسی لینگویجز کو استعمال کر سکتے ہیں نا جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جن کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ لائک ایک بندہ ہے اس کو انگلش بالکل نہیں آتی لیکن وہ انگلش سیکھتا ہے، اس کے ٹینسز سیکھتا ہے، پارٹس آف سپیچ سیکھتا ہے، اس کی گرامر کے رولز سیکھتا ہے، اس کو وہ لینگویج آ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اس لائق ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اسی طرح ہائی لیول لینگویجز ایسی لینگویجز ہوتی ہیں جو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ چند ورڈز پر مشتمل ہوتی ہیں، بس ان کو لکھنے کا طریقہ کار آپ کو آنا چاہیے۔ آپ ایک لینگویج سیکھ جائیں تو آپ بہت ساری دوسری لینگویجز بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً تمام ہائی لینگویجز کے اندر جو مین رولز ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو ہائی لیول لینگویجز وہ لینگویجز جو ہمارے
قریب ہیں، جن کو انسان سمجھ سکتا ہے، جن کو یوز کرتے ہوئے وہ پروگرامز لکھتا ہے، پروگرام بناتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیسک، فورٹران، کوبول، سی اور سی پلس پلس، جاوا، ویژول بیسک، پی ایچ پی اور اے ایس پی ڈاٹ نیٹ ہو گئی، پائتھن ہو گئی. اس طرح کی لینگویجز بہت ساری ہیں جو کہ ہائی لیول لینگویجز ہیں. تو نیکسٹ ایئر آپ نے سی کے بارے میں پڑھنا ہے، سی لینگویج کے بارے میں آپ پڑھیں گے. تو ہائی لیول لینگویج جو ہے ایسی لینگویج ہوئی جو ہم سمجھ سکتے ہیں اور جس کے اندر ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ذکر آتا ہے لو لیول لینگویجز کا. لو لیول لینگویجز ایسی لینگویجز ہوتی ہیں جو انسان سے دور ہوتی ہیں، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، لیکن وہ کمپیوٹر کے قریب ہوتی ہیں. ان کو کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. یہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے. آپ فی الحال یہ سمجھیں کہ ہائی لیول لینگویج انسان کے قریب، لو لیول لینگویج انسان سے دور اور کمپیوٹر کے قریب. لو لیول لینگویجز کی بھی آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک مشین لینگویج اور ایک اسمبلی لینگویج. یہ ہماری مشین لینگویج جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھنا. A type of language in which instructions are written in binary form is called machine language. ایسی لینگویج جو کہ بائنری فارم میں ہوتی ہے. بائنری فارم کس کو بولتے ہیں؟ بائنری فارم بولتے ہیں 0 اور 1 کی فارم. یعنی کہ یہ وہ لینگویج صرف اور صرف 0 اور 1 پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں جو بھی لفظ ہوں گے ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ اس میں جائیں گی لو لیول لینگویج میں، وہ جا کے 0 1 بن جائیں گی. یہ دیکھیں، فرض کریں میرے پاس اے لکھا ہوا، آپ اے لکھتے ہیں، لیکن جب یہ مشین لینگویج میں جائے گا تو اے جا کر یہ بن جائے گا. اب ہمیں اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن کمپیوٹر کو پتہ ہے کہ اے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس طرح کے 8 0 اور 1 کی ترتیب جو ہے اس کا مطلب کمپیوٹر کے لیے اے ہے. ہمارے لیے سمپل اے لکھا ہوا ہے، لیکن کمپیوٹر کے لیے وہ یہ چیز ہے. تو لو لیول لینگویج میں جو سب سے مین لینگویج ہے، جو لو لیول لینگویجز کی ٹائپس ہیں، ان کی سب سے مین ٹائپ ہے مشین لینگویج، جو بائنری فارم میں ہوتی ہے. یہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی سمجھ سکتا ہے اس کو. یہ کمپیوٹر کی اپنی ذاتی زبان ہے. It is the only language that is directly understood by the computer. It is fundamental language of the computer. یہ کمپیوٹر کی بنیادی زبان ہے. اسی کے ذریعے کمپیوٹر کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ان کا ریلیشن شپ بتاتا ہوں کہ ہائی لیول لینگویجز اور لو لیول لینگویجز کا کیا ریلیشن شپ ہے. اسمبلی لینگویج بعد میں بتاؤں گا. یہ ایک ترتیب ہے جس کے تحت ہم نے اس کو کویسچن کو پڑھنا ہے. دیکھیں، ہم سمجھ سکتے ہیں ہائی لیول لینگویج کو، ہم اس میں پروگرام بنا لیتے ہیں، لیکن اسے کمپیوٹر نہیں سمجھ سکتا. کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے لو لیول لینگویج یا مشین لینگویج کہہ لیں. مشین لینگویج کو سمجھ سکتا ہے، وہ ہائی کو نہیں سمجھ سکتا. تو پھر یہ پروگرامز کیسے بن جاتے ہیں؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم پروگرام ہائی لیول لینگویج میں بنا دیتے ہوتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے بعد میں لو لیول لینگویج میں، یعنی کہ مشین لینگویج میں. ہم نے جو الفاظ، جو علامتیں، جو اس میں جو ہم نے یوز کی ہوتی ہے، جو سیکوینس یوز کیا ہوتا ہے انسٹرکشنز کا، اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے مشین لینگویج میں. پھر کمپیوٹر اس کو سمجھ پاتا ہے. یہ گیپ ختم نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیونکہ عام بندہ مشین لینگویج کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا. یہ 0 اور 1 میں نے آپ کو اے کا اتنا لمبا کوڈ بتایا، تو کمپیوٹر میں تو پتہ نہیں کیا کیا چیز پر کام کیا جاتا ہے، کلرز پر کام کیا جاتا ہے، ویڈیوز آتی ہیں، امیجز آتے ہیں، ہر چیز کے آپ کیسے کوڈ یاد رکھیں گے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ ہائی لیول لینگویج لائک آپ کے پاس جاوا ہے، جاوا کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی جو ہے انسٹرکشن لکھ دیتے ہیں. جب وہ کمپیوٹر میں انسٹرکشن جاتی ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے مشین لینگویج میں. جب وہ مشین لینگویج میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو کمپیوٹر کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ بات ہے، یوزر نے یہ والی انسٹرکشن دی ہے. تو اس طرح سے یہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ ہائی لیول لینگویج میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا کام ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے مشین لینگویج کے اندر، اور مشین لینگویج کے اندر کنورٹ ہونے کے بعد وہ کمپیوٹر کو سمجھ آ جاتا ہے اور کمپیوٹر پھر اسی کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری دو مین کیٹیگریز ہوگی. اب آ گئی ہے ہمارے پاس اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج بھی ایک لو لیول لینگویج ہے. اس کو بھی سمجھنا
مشکل ہے، لیکن یہ مشین لینگویج سے ایک سٹیپ اوپر ہوتی ہے. اس میں بائنری کوڈ استعمال کرنے کی بجائے، یعنی کہ 0 اور 1 کوڈ استعمال ہونے کی بجائے اس میں نیمونکس یعنی کہ سمبلز کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمبلز پر مشتمل ہوتی ہے. وہ سمبلز کیسی ہوتی ہیں؟ چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں ایکچولی جو کہ ہمیں دیکھنے میں بڑے بے معنی سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے MOV موو. اس کا انگلش میں مطلب نہیں ہے. میں MOV کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں میرے پاس انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں یہ والا موو. ٹھیک ہے، لیکن جو اسمبلی لینگویج ہے اس میں اس طرح MOV یوز ہوتا ہے. اس کا انگلش میں مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا اسمبلی لینگویج میں مطلب ہے. ٹھیک ہے، ہم انگلش میں لکھتے ہیں ملٹی پلائی. ٹھیک ہے، لیکن جو اسمبلی لینگویج ہے اس میں صرف لکھتے ہیں MUL. انگلش میں ہم سبٹریکشن لکھتے ہیں، لیکن اس میں لکھتے ہیں SUB. اس لیے اس طرح کے بے ڈھنگے الفاظوں کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ لینگویج جو ہے یہ ایک سمبولنگ لینگویج ہے، یہ سمبلز پر مشتمل ہے. اس کے اندر ایسے پروگرامز بنائے جاتے ہیں کہ جن سے کمپیوٹر کے مختلف پارٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. CPU کو، ریم کو، ان کی ورکنگ جو ہو رہی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پروگرامز بنائے جاتے ہیں وہ اسمبلی لینگویج میں بنائے جاتے ہیں. اس کو لو لیول لینگویج میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اس کو بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اور دوسری بات، یہ ہائی لیول لینگویج کی نسبت کمپیوٹر کے کسی حد تک قریب ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کمپیوٹر کی اپنی ذاتی زبان کون سی ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، مشین لینگویج. ٹھیک ہے، ہماری لینگویجز ہیں ہائی لیول لینگویج، کمپیوٹر کی ہے مشین لینگویج، اور یہ اسمبلی لینگویج جو ہے وہ ان دونوں کے ان بٹوین. تو اسٹوڈنٹس ان جو یہ ڈیفینیشنز ہیں ان کو آپ نے میمورائز بھی کرنا ہے، ان کو سمجھنا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اگلی کلاسز میں بھی کام آئیں گی. سیکنڈ ایئر میں بھی یہ والا کویشچن آئے گا. پھر آگے جب آپ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں جاتے ہیں تو جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو جب بھی کسی لینگویج کو پڑھانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہاں سے ہی بات کو شروع کیا جائے گا کہ ہائی لیول کیا ہوتی ہیں اور لو لیول لینگویجز کیا ہوتی ہیں. تو آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا تھا اسٹوڈنٹس. کل کے کویشچن میں انشاءاللہ تعالی ہم سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور لینگویج پروسیسز کے بارے میں بھی ہم تھوڑی بہت ڈسکشن اس میں کر لیں گے. سب سے پہلے میں یہی چاہوں گا، سب سے جو مین پرائرٹائز ہم جو کنسیپٹ کو کریں گے کہ آپ کو یہ بتاؤ کہ کمپیوٹر لینگویج کیا ہے. کمپیوٹر لینگویج کی آپ کو پتہ لگ گیا. آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس سب جو کچھ بھی شو ہو رہا ہے، ایون کہ یہ جس سافٹ ویئر کے اندر میں نے یہ نوٹس اوپن کیے ہوئے ہیں یہ بھی کسی لینگویج میں بھی بنا ہوا ہے. مے بی یہ جاوا کے اندر بنا ہو، مے بی یہ C++ کے اندر بنا ہو. یہ میرے پاس سافٹ ویئر اوپن ہے یہ والا، یہ مائکروسافٹ ورڈ، یہ C# ایک لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر بنا ہوا ہے. آپ کو نہیں نظر آ رہا، آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا؟ آپ کو تو سافٹ ویئر نظر آ رہا ہے. یہاں سے میں جاتا ہوں جی، اس سے سائز بڑا ہو جاتا ہے ہماری ہر چیز کا. فرض کریں یہ سائز اس سے بڑا ہو رہا ہے، اس سے کم ہو رہا ہے، یہ ساری فنکشنالٹیز ہیں. ہمیں تو کہیں پہ لینگویج نظر نہیں آ رہی، لیکن ایکچولی اس کے پیچھے ایک فائل موجود ہے جس میں انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں C# لینگویج کو یوز کرتے ہوئے. جتنے سافٹ ویئرز آپ کو نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی لینگویج کے اندر ہی بنے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی آئے گا جب میں آپ کو لینگویج بتاؤں گا کہ لینگویج کو یوز کرتے ہوئے پروگرامز کو کیسے بنایا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ.